میں نے ایک بات نوٹ کی، میں سوال قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہم یعنی میں ایک بچوں والا سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں والا سوال ہے، مگر میں مفتی صاحب علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں، قاری صاحب امام نہیں کہتے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں، اچھا یہ بھی سیدنا حسن نہیں، امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں کوئی خاص وجہ، یعنی ہم کہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن کہہ سکتے ہیں، جیسے امام بخاری کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، امام حسن کہہ سکتے ہیں نا، لیکن امام علی نہیں کہتے۔ ایک یعنی چل نہیں رہا نا، ایک یعنی رواج میں، معاشرے میں ہمارے یہاں تو چل رہا ہے، جیسے ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں امام ابو بکر، امام عمر، کوئی نہیں کہتا۔ نہیں لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہے۔ آپ کے بھی امام ہیں؟ جی جی، حضرت نے بھی امام کہا۔ دیکھیں اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں، تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آیت تطہیر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی مرکز چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو چادر کے نیچے لے کر یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6220، اور یہ حدیث تو کافی طویل ہے۔ جب حاکم وقت نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو زور لگایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی برائی بیان کریں، تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جو 3 فضائل بیان کیے تھے، تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جائے تو صرف اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے وقت سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بے شک۔ اور تیسری آیت مودت، جس کے حوالے سے کنٹروورسی سنی شیعہ میں پائی جاتی ہے، میں آج اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر دوں گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23۔ اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے، وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو، لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر، وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے۔ اور میرے خیال میں دونوں یہ تفاسیر درست ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کو سپورٹنگ جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے، صحیح بخاری میں 3751 نمبر۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو۔ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ پھر غدیر خون کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک، ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا، چوما، اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اور پھر بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو، لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے، تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی، یہ بات حضور کو پتا تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر کہ علی تیری محبت میں غلوف کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ،
اور جہنم میں جائے گا اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں. یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی.